دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا میاں، جب میں بریک پہ تھا تو مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، ویسے میں انہیں جانتا بھی ہوں، وہ ہیں بھی فیصل آباد کے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں انہیں جوئے جیسی لعنت کی آلموسٹ علت میں مبتلا ہیں، اور وہ پہلے تو اچھا تھا نیوز آف ورلڈ سے آنے پہلے تو وہ کرکٹ کے وہ کرتے نہیں، کرکٹ کے حوالے سے کھیلتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ آج کل کرکٹ پہ ذرا جوئے کا مزہ نہیں رہا نا، ساری باتیں آ گئی ہیں اسپاٹ فکسنگ میک فکسنگ کا اتنا، تو انہوں نے کہا جی ایک نئی بک کھلی ہے، 30 نومبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ 30 نومبر تک تبدیلی آوے ہی آوے۔ اچھا، یہ اور اس کے ریٹس آفر ہیں فیصل آباد میں، انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک بندہ جو ہے اچھے یعنی بکیز میں تکڑے والوں نے، انہوں نے یعنی مجھے بھی وہ کون تمہارے کرکٹر جس طرح یعنی کہ مجھے سمجھو مظہر مجید نے فون کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر نصرت جاوید صاحب ہمیں انسائیڈ ٹپ دیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں اب آپ دیکھیں بوڑھے ہو گئے تو یار میں سوچ رہا ہوں اب اس کے بارے میں۔ نہیں آپ بھی ویسے شروع کر لیں، اچھا دھندا ہے کم از کم جو ہے نا، بالکل یہ فرسٹ کلاس ساری دنیا۔ ویسے بھی دیکھو نا، نئی حکومت تو ایماندار لوگوں کی بننی ہے، تو کیا فائدہ ایمانداری جو ہے جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ہو۔ ایک دو ایمانداروں کے میں نے نام سنے ہیں اور میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، میں نے کہا سبحان اللہ میں تیرے صدقے جاواں۔ اچھا، شیخ رشید جیسے دیانتدار لوگ بھی ہیں؟ شیخ رشید جیسے دیانتدار نہیں ہیں اس میں، اچھا نہیں، وہ نہیں، وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں، زیادہ ہونے چاہیے ٹیکنوکریٹ، اور نئے لوگ نئے ٹائپ کے ہوں۔ اچھا، لیکن کہیں نہ کہیں ادھر ادھر یہ وہ ویسے ایک چیز ہے، اس میں اصل بات یہ ہے کہ نسخہ بتائے اکانومی والا۔ اچھا میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ سنیں میری بات، تبدیلی آ جائے ڈرون حملے رکیں گے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں کہا جی ایس ٹی پہ کوئی نہیں، جی ایس ٹی کا تو معاملہ بعد میں آئے گا نا، پہلے کراچی جو کہ فائنینشیل ہب ہے ادھر معاملات ٹھیک ہوں گے، سندھ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، پھر جی ایس ٹی پہ تو پھر پنجاب میں بھی آنا پڑے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں شاہی سید صاحب، صدر عوامی نیشنل پارٹی سندھ۔ السلام علیکم شاہی صاحب۔ السلام علیکم سر جی۔ سر شاہی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کی جماعت کے میاں افتخار صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں بہت زور دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میں ان کی بات ماننا چاہوں گا کیونکہ میری نظر میں میاں صاحب بڑے محترم آدمی ہیں، لیکن شاہی صاحب آج جو آپ نے کراچی میں کیا، آپ نے منسٹر کو کام کرنے سے روک دیا ہے، یہ بھی آپ نے ایک کہا ہے کہ میں 17 اکتوبر کو ہم لوگ ہڑتال کی کال بھی دے سکتے ہیں، حکومت پہ بھی آپ نے اس بات کی وہ کی ہے بڑی تنقید کہ جی انہوں نے کیوں بائی الیکشن کر دیا۔ تو اس سے تو کراچی کے معاملات اور بگڑیں گے، اور وہ جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کراچی کے امن و امان کا مسئلہ ہی بڑا اچھا ہوگا۔ ایک پوائنٹ جس نے وہ ٹیک اوور کرنا ہے یا ان کو گھر بھیجنا ہے۔ سر جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہیں آپ یہ جو پوزیشن جو آپ نے آج ہماری بتائی ہے، تو یہ جو موجودہ جو 22 تاریخ کو کل کے دن میں الیکشن ہونا تھا، اور ایک دن پہلے چھٹی والے دن ہفتے والے دن سارا مسئلہ کرا کے اور الیکشن کو ملتوی کیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کم از کم ہم ان کے اتحادی ہے اور ہم بھی وہاں پہ اس کا حصہ تھے، ہم سے پوچھ تو لیتے کہ بھئی ہم اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ آخر وہ ریزن یا وجوہات کیا ہے؟ نہ تو سیلاب کراچی میں ہے اور نہ یہاں پہ جو بھی اگر لیکن شاہی صاحب 3-4 دنوں سے ایک منٹ شاہی صاحب 3-4 دنوں سے بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ نہیں سر جی 3-4 یہ تو ابھی 2 دن سے شروع ہوا ہے، اس کے بعد جب انہوں نے ہفتے کے دن کیا تو اس کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تو کل نہیں پرسوں سے شروع ہے، لیکن ہفتے کے دن ان لوگوں نے چھٹی کے دن گورنر صاحب نے لیٹر بھیج رکھا، اور ایک ہی دن کے اندر چیف الیکشن کمیشن اسلام آباد نے صوبہ سندھ سے رپورٹ مانگی، اور اسی دن انہوں نے رپورٹ بنا کر کے اوکے کا رپورٹ بھی دے دیا، اور وہاں سے آرڈر وہ بھی کیا اور ملتوی ہو گیا۔ اچھا شاہی صاحب اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ مثلا کیا ان کا آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی الیکشن وہ ہار رہے تھے کس وجہ سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ان کا سیدھے اس کا سیدھے، میں یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹپا مافیا کیا ہے، یہاں پہ کس کا ووٹ ہے، کس کی۔ ہم فیئر الیکشن چاہتے ہیں، ہم سیٹ جیتنا نہیں چاہتے، سیٹ کون جیتے کس کا ہے، جس کو ووٹ دے وہ جیتے، لیکن فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ تو کیا کراچی میں شاہد سید صاحب کراچی میں الیکشن ہو جائے، کراچی میں آپ کے آرمی کے سامنے فوج کی نگرانی میں ہو جائے،
नहीं शाहिद सईद साहब, आम इंतखाबात में उसी कराची के अंदर से आपकी नशिस्तें भी 2 पहली मरतबा आई हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कराची में कोई फेयर इलेक्शन नहीं होते? कराची में बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ पे 98% वोट कास्ट हो जाता है। ऐसे हल्के ऐसे प्रूफ मेरे पास जो दुनिया की तारीख में नहीं होता है, और उसके ऊपर आज दिन तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज तो मेरे लिए एक हल्का एक सिंपल के लिए मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि यहाँ पे परसेंटेज अब क्या कास्ट होती है कि हम यहाँ पे टप्पा माफिया को रोक ले। शाहिद सैयद साहब देखे, आप मेरी अर्ज सुने, आप MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप तीनों मरकज में भी, सूबा सिंध में भी और सूबा यानी MQM को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी कोएलिशन, बलूचिस्तान में भी जी, बलूचिस्तान में भी इनका मुझे सर ये फरमाइए कि आप क्यों मजबूर होते हैं, ये लोग, आप हो या MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, आप लोग 3 जमातें हैं और बड़ी सीजन हैं सर, बड़ी तजुर्बाकार जमातें हैं, आपको क्यों हर दूसरे तीसरे दिन जो है पब्लिक में आना पड़ता है शाहिद सैयद साहब? सर जी ये टारगेट किलिंग जो कराची के सबसे बड़ी जो तबाही की जड़ है, ये जो किलिंग हो रही है। हाँ। हमारी यहाँ पे कोई वजारतों में जंग नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई MPA MLA बनाने की जंग नहीं है, हमारी तो मेन रोजगार रिस्क के हलाल कमाने के लोग आए रहे। हाँ। यहाँ इनोसेंट बेगुनाह लोगों को, मासूम मूंगफली बेचने वाले को, रेड़े चलाने वाले को, डंपर वाले को, मस्जिद वाले को किसी भी रीजन के ऊपर मारा जाता है। लिहाजा उन चीजों को रोकने के लिए हम ये चीख उठाते हैं, आवाजें उठाते हैं और हुकूमत को वक्तन फवक्तन आगाह करते हैं। यहाँ हर दिन 12 मई की तरह वाक़यात हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कम से कम आप ये बात तो माने ना सर, देखिए आपके MQM से इख्तलाफात अपनी जगह, MQM का इस वक्त देखें उनके एक बड़े बानी अरकान में से एक डॉक्टर इमरान फारूक, वो बहुत वहीमाना तरीके से लंदन में कत्ल हुए। वो लोग बेचारे मसरूफ हैं, उनकी कुरान खानी में 10 दिनों का उन्होंने शोक किया हुआ है। तो आप बल्कि अगर इस बारे में खामोश रहें तो एक अच्छी फिजा बनाने में नहीं ज्यादा बेहतरी होगी कि चलो भी चूंकि वो सोग में है और इलेक्शन इस वजह से मुलतवी किए और ANP ने उसको खुश दिली से कबूल किया, तो इससे कराची के हालात बेहतर करने में ज्यादा मदद नहीं होगी। बल्कि शाही साहब, भाईजान आपकी बातें बहुत माशाल्लाह मीठी और सुलह और अच्छी बातें, लेकिन यहाँ पे दर हकीकत है ऐसे नहीं है। अगर जो बात आपने की हम इसको एग्री करते हैं, अगर ये उस इलाके का कैंडिडेट शहीद होता, मारा जाता, तो कानून है तो वो मुलतवी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये वाक़या जो हुआ है ये UK में, लंदन में हुआ है और स्कॉटलैंड की पुलिस लगी हुई है, हम चाहते हैं कि उनकी तहकीकात हो जाए और जो उनके कसूरवार है उनको सजा खुदा करे इस दुनिया में मिले और उस दुनिया में उनको सजा मिले। हम तो उनकी ताज़ियत के लिए, मैंने खुद फारूक सुल्तान से बात की, मैंने गवर्नर से बात की, वो सारी चीजें मरासिम, ये दुनिया, ये गम, ये खुशी साथ साथ चलते हैं। अपना शायद तो कम से कम एक इंसानी अखलाकियात भी है, अगर हम इत्तेहादी है तो कम से कम इससे इतना तो हमसे पूछा जाए। लेकिन शाहिद सईद साहब बिल्कुल आगे करते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि कल MQM की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फारूक सत्तार साहब ने कही थी, उनका भी ये कहना था कि कराची में जो रिएक्शन हुआ है इमरान फारूक साहब की वफात के बाद या उनके कत्ल के बाद, वो भी उसमें वजारत दाखिला सिंध जो है इन्वॉल्व है। आप भी जो बात करें कि आपको एतमाद में नहीं ले रहे, तो क्या आपके जो सीनियर पार्टनर हैं सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो कि अपने इत्तेहादियों को किसी मामले में साथ लेकर चले ताकि एटलीस्ट सिंध की हद तक तो मामला ठीक हो सके? ये बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि जाहिर बात ये उनको सोचना चाहिए। बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध को कम से कम मरकज में तो जरूरत है, लेकिन सिंध में उनको कोई जरूरत नहीं, उनके अपने बंदे पूरा है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर इनकी इत्तेहादी हो जाए तो किसी बात में हमसे मशवरे तक ना करे। और जहाँ तक ये जो किलिंग की बात हो रही है, रोजाना कल परसों जो हुआ, ये तो मजहबी बुनियाद पे या सफाई सहाबा को या इसको शिया को इस तरीके से यहाँ तो हर दिन हर नया मसले खड़े होते हैं। कोई कभी लिसानी होती है, कभी फिरकावारियत होता है, कभी दूसरा होता है, लेकिन कोई कुव्वत ऐसा है जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और जो लोग इस मुल्क के दुश्मन है। हम अल्लाह के फजल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फख्र महसूस करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान है तो हम है, हम सबको दावत देते कि आए बेटे सर जोड़े कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। अगर जो भी कर रहे हैं उस काले को काला और सफेद को सफेद। शाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे बताया गया पैनल से कराची से भी एक साहब को बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم نصرت صاحب. جی بھیا جی فرمائیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ این آر او کے بارے میں ڈیڈ لائن دیتی ہے تو یا نیب چیئرمین یا لا سیکرٹری یا اٹارنی جنرل ریزائن کر دیتے ہیں, تو کیا 24 ستمبر کو وزیر اعظم ریزائن کر دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا, نو بڈی ول کمانڈ دا کانفیڈنس آف اسمبلی, اور پھر سیٹ اپ اور الیکشن تو ان حالات میں ہو ہی نہیں سکتا, تو کیا وزیر اعظم استعفیٰ دے رہے ہیں 24 تاریخ کو؟ شاید اس سے پہلے سیکرٹری قانون نہ استعفیٰ دے دے, اس سے پہلے. اچھا اب اس سلسلے میں اسپیکولیشن کیا کریں, لیکن دیکھو ایک جنرل فیلنگ جو مجھے ابھی تک جو میرے پلے نہیں پڑ رہی, میاں نواز شریف ہوں, میاں افتخار صاحب ہوں, کھل کے ابھی بھی تمنا خواہش کا اظہار, صدر زرداری صاحب کی منت جاری کی ہے میاں افتخار نے آن ایئر کھل کے کہ صدر صاحب جائیں, لوگوں سے انیشیٹو لیں, بات کریں اپوزیشن سے, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف مسئلہ بھئی کراچی میں آپ تینوں, مثلا کہ اسفند یار ولی, الطاف حسین صاحب اور آصف علی زرداری, یہ بیٹھ جائیں تینوں بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں, تو کراچی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم یہ جماعتیں یار اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. میں ایک اچھی بات کہہ دوں, اس ملک میں ہر شخص اگر اس کا نقصان ہوا نا, ہر شخص جو بڑا پالیٹیشین ہے اور جو سمجھتا ہے کہ جو اپنے حلقے سے کنیکٹڈ ہے, لوگوں سے کنیکٹڈ ہے, جو کہ سیاسی سسٹم کے اوپر یقین رکھتا ہے, وہ مخلص ہے سسٹم کے تحت. اگر اب اس کے باوجود کچھ ہوا تو یہ آصف علی زرداری صاحب اس کے جو ہے نا ذمہ دار ہوں گے. ہم انہی سے پوچھیں گے, ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے. اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dm@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.